بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مارخور میڈیا نیٹ ورک اور میں سید حماد الحسن بخاری۔ سیالکوٹ میں کل جو واقعہ پیش آیا اس نے مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، خاص کر کے پاکستان کو۔ میرے لیے تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے۔ صبح میں وہاں گیا تھا جائے وقوع پہ، لیکن وہاں پہ پولیس ہی پولیس تھی اور حساس داروں کے لوگ تھے، وہ نہ کسی کو وہاں کھڑے ہونے دے رہے تھے، اور کافی سخت تحقیقات ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ جلد اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی حکومت پاکستان۔ کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا کے اور اس کو مارنا شروع کر دیں، اور ایک ہجوم جو ہے اس کو مار مار کے پھر اس کے بعد اس کو آگ لگا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جلانے کا عذاب صرف اللہ کا اختیار ہے، یہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ حالیہ کافی واقعات میں جو اسی طرح کے توہین رسالت کے ہوں یا ہجوم نے کچھ لوگوں کو مار دیا، جیسے کہ سیالکوٹ میں 2010 میں واقعہ پیش آیا، 2 بھائیوں کو ڈکیت اور چور کہہ کر اتنا مارا کہ وہ بیچارے مر گئے، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو ایک جو ہے مین روڈ پہ لٹکا دیا گیا الٹا۔ اور اسی طرح ایک وہ آسیہ بی بی والا واقعہ ہے جس کی لڑائی ہوئی تھی کسی گاؤں میں، وہ عیسائی عورت جو تھی، عورتوں سے لڑائی ہوئی تو عورتوں نے اس پہ الزام لگایا جس نے قرآن پاک کی بےرحمتی کی ہے۔ اس کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو وہ عورتیں جنہوں نے الزام لگایا تھا وہ اس الزام سے مکر گئیں، اور انہوں نے کہا جی ایسی کوئی واقعہ نہیں ہے، اس کی ہمارے ساتھ ذاتی کو لڑائی ہوئی تھی پانی پینے پہ، اور ایک گلاس میں پانی نہیں پینا اور اس طرح۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا جائز ہے۔ آج کل ایک نعرہ بہت چل رہا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں بہنوں کو حق دینا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں سڑکوں کے اوپر انصاف کرنا یا سڑکوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے نقصان نہ پہنچانا قبول کیوں نہیں ہے؟ اتنے نازک مسئلے کو اتنا اچھالا گیا اور اتنا پبلک کر دیا گیا ہے کہ اب ہر گلی محلے میں جو ہے وہ عاشق رسول جو ہیں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرنا، پہلے تحقیق کرنی ہے، پوچھنا ہے، گواہ ہونے چاہیے، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندے پہ الزام لگا دیا اور اس کو پکڑ کے مار کے جلا دیا، اور پورے پاکستان کی بدنامی ہوئی اس وقت جب عمران خان جو ہے وزیر اعظم RSS انڈیا کے اور اس کے وزیر اعظم مودی کو بے نقاب کر رہا تھا کہ یہ لوگ انتہا پسند ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کو مارتے ہیں، یہ لوگوں کو صرف انڈیا میں صرف ہندوؤں کو رہنے کا یہ کر رہے ہیں کہ باقی سب مذہب کے لوگ یہاں سے نکل جائیں یا پھر ان کو مار دیا جائے یا پھر زبردستی ہندو بنا دیا جائے۔ اور پاکستان میں یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم اس کو کس طرح لے رہا ہے؟ آپ انڈین میڈیا دیکھیں اٹھا کے، وہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ اس ٹائم پاکستان کو کس طرح اچھال رہا ہے کہ TLP کے اہلکاروں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ حالانکہ TLP کے ترجمان نے یہ بیان دے دیا ہے کہ یہ ایک بہت سنگین جرم کیا گیا ہے اور اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ TLP نے جو پچھلے 5-6 سالوں میں کیا ہے اس اتنے نازک مسئلے کے ساتھ، توہین رسالت کے مسئلے کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، سڑکوں پہ آگ لگائی ہے، لوگوں کی گاڑیاں موٹر سائیکل جلائی ہیں، تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے جو ورکر ہیں ان کی برین واشنگ کریں۔ یہ کوئی چھوٹی سی کوئی چیز نہیں ہے، یہ توہین رسالت کا بہت ایک نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وہ جو تھا جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تھی اس کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ جو مسجد حرم میں آ گیا اس کو بھی پناہ ہے، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی پناہ ہے، اور جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا اس کو بھی پناہ ہے۔ لیکن ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا وہ خانہ کعبہ اور اس کے غلاف کے بیچ میں چھپا ہوا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ یہ وہاں چھپا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو وہاں پہ ہی قتل کر دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس کے گھر والوں کو مار دو، اس کے بھائیوں کو مار دو، اس کی بہنوں کو مار دو، اس کا گھر جلا دو اور سب کچھ اس کا نظر آتش کر دو۔ یہ حکم نہیں دیا تھا۔ جس نے گستاخی کی ہے اسی کو مارنے کا حکم ہے، لیکن وہ بھی جب ثابت ہو، اس طرح ہجوم میں لے جا کے نہیں۔ اگر آپ کو تھا کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو مارنے کی بجائے اسی طرح ہجوم پکڑ کے تھانے لے جاتا،
پولیس کے حوالے کرتے، پولیس تحقیق کرتی، سارا معاملہ سامنے آ جاتا کہ یہ کیا سلسلہ تھا اگر اس نے گستاخی کی ہے تو۔ اور ویسے بھی ایک سمجھدار انسان، وہ پڑھا لکھا سری لنکا کا شہری تھا اور تقریباً 8 سال سے اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے۔ اس کا دماغ خراب ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی توہین کرتا جہاں پہ اس کا رزق ہے اور وہاں نوکری کر رہا ہے وہ، اور وہ اکیلا شخص ہے وہاں پوری فیکٹری میں، ایک دوسرے مذہب کا اور دوسرے ملک کا۔ کیا اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ یہ میں ایسا کام کروں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ وہ سب کچھ جانتا تھا اور دیکھ رہا ہوگا پچھلے 5-6 سالوں سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان میں توہین رسالت پہ۔ اور ابھی تک جو سچ سامنے آیا ہے یہی پتہ چلا ہے کہ جو اس فیکٹری کا سپروائزر تھا، اس کی اس مینیجر پریانتھا سے، جس کو جلا کے مار دیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ لڑائی چل رہی تھی صفائی کے معاملے پہ، اور سپروائزر نے ہی کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، فیکٹری کے ملازمین کو، تو اور ان کو اشتعال دلایا اور اسی طرح کا توہین رسالت کا معاملہ بنایا اور اس کو پریانتھا کو مارنا شروع کر دیا فیکٹری میں ہی، اور مار مار کے گھسیٹ کے باہر لے آئے، اور جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اور ادارے اس معاملے میں بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ راجکوک جو فیکٹری ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائز کی جاتی ہے، اس کی مانگ ہے۔ اس ٹائم اس کو جرمنی کی انٹرنیشنل فٹ بال ٹیم کی جو ہے یونیفارم، یعنی کہ جس کو کٹ کہتے ہیں، ان کو وہ آرڈر مل چکا ہے، آگے فرانس کا ملنے جا رہا تھا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کٹ یہ بناتے ہیں کافی عرصے سے، اور یہ کافی ان کا نام ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اور عمران خان اور رزاق داؤد نے بھی اس فیکٹری کی کچھ عرصہ پہلے تعریف کی تھی کہ یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ایکسپورٹ کے معاملے میں۔ کیا ہم سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر احکامات کو مان رہے ہیں؟ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، مسجدوں میں ہم نہیں جاتے، اور جمعے کے ٹائم جاتے ہیں اس ٹائم جب جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے، حالانکہ جمعے کا دن ہماری تربیت کا دن ہے، جا کے خطبے سے پہلے بیٹھنا ہے۔ امام خطیب جو ہوتے ہیں ان کے خطبے شروع ہونے سے پہلے ہمیں وہاں ہونا چاہیے تاکہ کوئی دین کی چیز ہمارے پلے پڑے، لیکن نہیں، ہم نے اس ٹائم جانا ہے جس ٹائم جمعے کی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ اکبر ہوتا ہے، جا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پھیر کے نکل آتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کریں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔